السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہبر کے بعد رہبر کون؟ سوشل میڈیا پہ گردش کرتی ہوئی خبریں، کبھی کہا جا رہا ہے کہ علی لاریجانی کو رہبر معظم انقلاب اسلامی سید علی خامنہئی کے بعد ایران کا سپریم لیڈر منتخب کر لیا گیا ہے، اور کبھی کہا جا رہا ہے کہ انہی کے بیٹے سید مجتبیٰ خمینی کو ایران کا نیا سپریم لیڈر منتخب کر لیا گیا ہے۔ یہ جھوٹی اور بے بنیاد خبریں ہیں، یہ فقط دشمن کا ایک پروپیگنڈا ہے کہ جس کو پھیلایا جا رہا ہے۔ آئیے میں آپ کو وہ سٹیپس بتاتا ہوں جن سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے ایران میں سپریم لیڈر بنایا جاتا ہے۔ ایران کے کچھ قوانین ہیں۔ ایک کمیٹی ہے جس کو مجلس خبرگان کہا جاتا ہے۔ وہ مجلس خبرگان کمیٹی کیا ہے اس کا تعارف بھی تھوڑا سا ہو جائے۔ کچھ علماء ہیں ایران کے، اکثریت ان میں فقیہ مجتہد لیول کے لوگ ہیں، جو مل کے بیٹھتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں کہ کس کو ایران کا سپریم لیڈر ہونا چاہیے۔ یہ کمیٹی 3 بنیادوں پہ ولی فقیہ کا انتخاب کرتی ہے۔ سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے علم و اجتہاد کے کس معیار پہ ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے ولی فقیہ بننے کے لیے کہ اس کو کم از کم مجتہد ہونا چاہیے، اور علم میں اس کا کیا لیول ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ تقویٰ کے کس معیار پہ ہے۔ تقویٰ بھی دیکھا جائے گا، یعنی اگر کوئی ولی فقیہ بن رہا ہے اور مسلمانوں کی زعامت سنبھالنی ہے، اس نے ملت تشیع کا فخر بننا ہے، تو اس کو صاحب تقویٰ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ سرکار امیر المؤمنین علیہ السلام امام المتقین ہے، جس نے تشیع کی زعامت سنبھالنی ہے، اس کو کم از کم با تقویٰ اور باصلاحیت ہونا چاہیے۔ آخری چیز جو اس میں دیکھی جاتی ہے تدبیر و بصیرت۔ بصیرت کے کس معیار پہ ہے؟ دیکھیں، جب سپریم لیڈر بننا ہے تو فقط ایک ملت کی قیادت نہیں کرنی، فقط ایک مسلک کی قیادت نہیں کرنی، پورے ملک کو چلانا ہے۔ اب ملک کی فارن پالیسی ہے، ملک کی خارجہ پالیسی ہے، ملک کے داخلی امور ہیں، اور ملک کے سیاسی امور ہیں۔ اس لیے یہ تیسری چیز سب سے زیادہ مہم اور بنیادی قرار دی جاتی ہے کہ یہ بصیرت کے کس معیار پہ ہے، اس کی سیاسی سمجھ بوجھ کتنی ہے، یعنی یہ گزشتہ حالات پہ اس کا کتنا عبور ہے، اور آئندہ حالات کا تجزیہ کس لیول کا کر سکتا ہے، اور اس کی بصیرت کا معیار کیا ہے۔ یہ 3 چیزیں ملتی ہیں تو پھر جا کے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے مجلس خبرگان کے ہاں، اسے کہا جاتا ہے اصلاح۔ یعنی یہ 3 چیزیں جس میں پوری ہو جائیں اسے صالح ترین مرد قرار دے کے ایران کا سپریم لیڈر منتخب کر دیا جاتا ہے۔ اب آج میں ایک اور بات آپ سے کرتا چلوں کہ امریکہ کا مین مقصد ایران پہ اٹیک کرنے کا یہی تھا کہ ایران کا یہ انقلابی نظام، جس میں ایک عالم دین کو، ایک فقیہ مجتہد کو ایران کا سپریم لیڈر بنایا جاتا ہے اور ایک اسلامی بنیاد پہ اس کو چنا جاتا ہے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن مایوسی ہمیشہ دشمن کا مقدر رہی ہے، کیونکہ خداوند متعال کی مشیت یہ ہے کہ اس نے جو دین نازل کیا ہے اس دین نے پھلنا اور پھیلنا ہے، اور اس دین کی ترویج ہونی ہے، اور اس دین نے غالب رہنا ہے۔ تو خداوند متعال کی مشیت کا اگر میں مغالطہ نہ کروں اور مبالغہ نہ کروں تو میں یہ پورے وثوق سے کہتا ہوں، اس وقت خداوند متعال کے دین کی زعامت اور خدا کی مشیت کے ارادے کا اظہار جہاں ہو رہا ہے وہ سرزمین ایران ہے، کہ جہاں پہ خدا کی مشیت کا اظہار ہو رہا ہے۔ امریکہ مایوس کیسے ہوا ہے یہ بات کروں اور میں اپنی گفتگو کو تمام کروں۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی کی شہادت کے بعد جب ہم تک خبر پہنچی، فجر کا ٹائم تھا، سحری کر چکے تھے، ہم اپنے ہاسٹل سے نکلے اور حرم کی طرف گئے۔ اور یہ ایک حسن ہے کہ ہمارا غم، ہماری خوشی کا معیار اور مرکز و محور جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی ذات مقدس ہے۔ یہاں پہ قم میں رہتے ہوئے کوئی خوشی ہوتی ہے تو وہاں جاتے ہیں، کوئی غم ہوتا ہے تو وہاں جاتے ہیں۔ اب اس سے بڑا غم کوئی نہیں تھا۔ ہم سیدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم نے کیا دیکھا؟ کوئی مستور ہے، ضعیف ہے، کوئی اگر مرد ہے ضعیف ہے، جوان ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، خاتون ہے، ہر طبقے کا، ہر لیول کا جو بھی فرد تھا اس کی آنکھوں میں اشک تھے، اور وہ چیخ و پکار کر رہا تھا اور رو رو کے کہہ رہا تھا کہ جس نے اس شخصیت کو مارا ہے خدا اس پہ لعنت کرے، اور مرگ بر امریکہ، مرگ بر منافق اور مرگ بر استعمار کے نعرے لگ رہے تھے۔ جب یہ ماحول بن گیا، اب امریکہ کا پلان یہ تھا کہ ایک طرف سے ہم سپریم لیڈر کو قتل کریں گے
اور دوسری طرف سے ہم ایران میں احتجاجات کو ہوا دیں گے اور اس قدر حالات خراب کریں گے کہ رجیم چینج ہو جائے گا. لیکن امریکہ کو مایوسی اس وجہ سے ہوئی کہ جو ہی رہبر معظم انقلاب اسلامی کی شہادت ہوئی، دلوں میں رہبر کی محبت جاگ اٹھی اور لوگ سڑکوں پہ آ گئے، حرموں میں آ گئے، مقامات مقدسہ پہ آ گئے اور رہبر سے اپنی محبت کا اظہار کیا. ایون کہ وہ خواتین جو بے حجاب تھیں، رہبر کے جانے کے بعد ان کے دلوں میں رہبر کی محبت اجاگر ہوئی اور وہ چیخو پکار کر کر کے کہہ رہی تھیں کہ لعنت ہو اس کے لیے جس نے یہ کام کیا ہے. بہرحال مایوسی ہمیشہ دشمن کا مقدر رہی ہے اور فتح خداوند متعال نے اسلام اور اس کے پیروکاروں کے مقدر میں رکھی ہے. شیطان پرست ہمیشہ مغلوب رہیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.